حیات علی، کمال عشق علی، مرکز حیات علی، ہے باب علم علی، حسن کائنات علی، ملا خدا سے نبی کو علی مدد بن کر، نبی کی شان علی ہے میرا امام علی، محمد علی محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اليوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشونی، اور محمد والی محمد صلوات۔ غدیر کا جشن ہے، وہ جذبہ غدیر نظر نہیں آتا، لہذا وہ جذبہ غدیر جب تک آپ اپنے دل میں نہیں لائیں گے تب تک غدیر سننے کا مزہ نہیں آئے گا۔ علی کو کیا مبارک دے رہا ہے تخت ملنے کی، علی کو کیا مبارک دے رہا ہے تخت ملنے کی، مبارک تخت کو دینا کیا اس پر علی آیا۔ فیضان گرامی قدر، میں اس غدیر کو بیان کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، وہ غدیر جس کو عید اللہ اکبر کہا جاتا ہے، وہ غدیر جس کو اسلام کی معراج کہا جاتا ہے، وہ غدیر جس کو محمد کی جان کہا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس غدیر کو پہنچانے میں کیا کیا محنت اللہ تعالیٰ نے کر دی، آپ دیکھیں 1,24,000 انبیاء بھیج کر محمد مصطفیٰ کو ان کا سرتاج بنا کر، آل محمد کی اتنی فضیلت قرآن میں بیان کر کے، اس کے بعد رسول کے زبان کو وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ارشاد کر کے، رسول کے چہرے کو وَالشَّمْسِ وَالضُّحَىٰ ارشاد فرما کر، کبھی یاسین سے پکار کر، کبھی رحمان نے اپنے اس حبیب کو علم کا معراج عطا کر کے، کبھی ان کی سیر کو معراج عطا کر کے، کبھی اس کی زبان کو وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ کا مصداق بنا کر، کبھی رسول کے کام کو فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی کا ارشاد کر کے، پھر اس کے بعد فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اتنی محنتوں کے بعد جب اللہ نے غدیر کو سجایا، پروردگار نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دیجئے، اگر نہیں پہنچایا فما بلغت الرسالۃ۔ نظام کائنات ہے جس کو پہنچانے کے لیے پروردگار نے اتنی بڑی انتظام کر دی۔ آج لوگ لفظ مولا میں الجھے ہوئے ہیں۔ ارے ٹھیک ہے، مولا کا معنی جو بھی لے، میں 3-4 نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، یا تو کہے کہ اس امامت کی ضرورت تھی یا کہیں نہیں۔ اگر آج امامت کی ضرورت ہوتے ہوئے اگر رسول نے کسی کو معین نہیں کیا تو کار رسالت گویا انجام نہیں دیا۔ اگر اس کی ضرورت نہیں تھی تو آپ کو بنانے کا حق کس نے دیا؟ پر محمد علی محمد صلوات۔ میں آپ سے توجہ چاہتا ہوں، میں زیادہ سے زیادہ 5-6 منٹ آپ کا ٹائم دوں گا۔ دیکھیے، اگر امامت کی ضرورت تھی اسلام میں اور رسول نے معین نہیں کیا، یا کہیں کہ رسول نے معین کی ہے تو دکھاؤ کس کو کیا۔ مولا کے لفظ کو میں چھوڑ رہا ہوں، میں ایک نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ یا کہو کہ رسول نے معین نہیں کیا، یا کہو رسول نے کیا، دو صورتوں سے خالی نہیں ہے۔ اگر رسول نے معین کیا ہے تو دکھاؤ کس کو کیا۔ اگر کہو کہ رسول نے معین نہیں کیا تو بتاؤ آیا اس کی ضرورت تھی یا نہیں۔ اگر کہتے ہو ضرورت ہے تو بتاؤ آیا رسول سے زیادہ تم عاقل ہو؟ رسول نے ضرورت کے ہوتے ہوئے بھی کسی کو معین نہیں کیا۔ یا کہو کہ ضرورت نہیں تھی تو تمہیں بنانے کا حق کس نے دیا؟ ان دو صورتوں سے خالی نہیں ہے۔ پھر عرض کر رہا ہوں، اگر رسول نے معین نہیں کیا تو حق کس نے دیا؟ اگر کہو ضرورت تھی رسول نے معین نہیں کیا تو بتاؤ کیا رسول سے زیادہ تم افضل ہو؟ کیا رسول سے زیادہ تم عاقل ہو؟ کیا رسول سے زیادہ تم جانتے ہو؟ جس کی زبان کو اللہ نے ینطق عن الہوا کہا، جس کے علم کو مدینۃ العلم کہا، اس کے باوجود بھی اگر معین نہ کرے واقعاً اشکال آتا ہے۔ ہاں، اگر اس کی ضرورت تھی
تو بتاؤ کس کو مائل کیا؟ یا تم دکھاؤ یا ہم دکھائیں گے؟ اگر آج تم نہیں دکھا پاتے تو دکھاتا ہوں، ہم ذرا غدیر کی طرف توجہ کرو. آج غدیر کا میدان سج گیا ہے ولایہ علی کے لیے. آج اگر غدیر میں 3 دن لوگوں کو روک کر اگر رسول میدان اس ممبر پہ جا کے ارشاد فرما رہا ہے من کنت مولا فہذا علی، اس کے بعد یہاں تک نہیں رکا، رسول فرمایا اللہم والی من والہ وعادی من اعداہ واخذل من خذلہ وانصر من نصرہ. یہاں پہ 2 باتیں ہیں، ایک ہے قول رسول، ایک ہے دعائے رسول. ایک نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. قول رسول کیا ہے؟ من کنت مولا فہذا علی، یہ ہے قول رسول. دعا کیا ہے؟ اللہم، ہاتھوں کو اٹھا کر پروردگار کی طرف نگاہ کر کے وہ اللہ کے حبیب دعا مانگ رہا ہے اللہم والی من والہ. 2 نقطے ہیں یہاں پہ، ایک ہے قول رسول، ایک ہے دعائے رسول. جو قول رسول کو نہ مانے، دیکھیے قول رسول کے بارے میں کفار کا کیا عقیدہ ہے. جب رسالت کا اعلان نہیں ہوا، بت پرست عرب کی ایک جگہ پہ جمع تھے. اس وقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت رسول نہیں تھے. ارشاد فرمایا یا اہل عرب، اگر میں تمہیں بتا دوں کہ فلان پہاڑی کے پیچھے سے دشمن آ رہے ہیں تو کیا تم لوگ مانو گے؟ اہل عرب نے کہا یار اے محمد آپ صادق ہیں، اگر آپ کہیں تو یقیناً یہاں سے کوئی نہ کوئی آ رہا ہوگا. میں ایک نقطے کی طرف توجہ کرنا چاہتا ہوں، آپ کی توجہ کا طالب ہوں. اہل عرب نے کیا کہا؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ فلان پہاڑی کے پیچھے سے دشمن آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آ رہے ہیں. یہ ہے بت پرستیوں کا نظریہ قول رسول کے بارے میں. دوسرا عیسائیوں کا نظریہ دعائے رسول کے بارے میں. آپ کو پتہ ہے نا، جب یہ مباہلہ ہوا، عیسائی جب پادری آ کے دیکھا کہ ایک طرف رسول اور علی تشریف لا رہے ہیں تو عیسائیوں نے کہا اگر یہ ہستیاں اس پہاڑ سے کہے کہ اپنے جگہ سے ہٹ جائے تو یقیناً ہٹ جائے گا. نقطہ ہے 2 طرف. ایک طرف ہے بت پرستیوں کا نظریہ رسول کے بارے میں، کہا اگر فلان پہاڑی کے پیچھے سے دشمن آ رہے ہیں اس کا مطلب آپ سچا ہیں. پادریوں نے کہا، عیسائیوں نے کہا اگر آپ دعا مانگے اگر یہ ہستیاں اللہ اس دنیا کو تباہ کرے. سنو غدیر میں 2 ہی تو ہے، ایک ہے قول رسول، نہ مانے بت پرستی سے بھی بدتر، اگر دعا کو نہ مانے عیسائیوں سے بھی بدتر. 2 ہی نقطے ہیں. اگر دعائے رسول کو نہیں مانے سمجھو بت پرستی سے بھی بدتر، اگر دعائے رسول کو نہ مانے تو سمجھو عیسائیوں سے بھی بدتر. اب وہ کہاں ولایہ علی کو سمجھیں گے جو بت پرستی سے بھی گر چکا ہو، جو عیسائیت سے بھی گر چکا ہو. ان کے دل میں کہاں ولایہ علی سمجھ آتی ہے. ارے ولایہ علی کو سمجھنے کے لیے میں 2 منٹ چاہتا ہوں. ولایہ علی کو سمجھنے کے لیے دل پاک ہونا چاہیے، کیونکہ وہ ہستیاں جس کو پروردگار نے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا سے پاک کر دیا. اس پاک و پاکیزہ ہستیوں کو سمجھنے کے لیے دل پاک ہونا چاہیے. بس آخری اپنی گفتگو کا اختتام اس شعر کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں. فرمایا علامہ اقبال نے دل میں ہے مجھ پہ عمل کے داغ عشق ہے اہل بیت. دل میں ہے مجھ پہ عمل کے داغ عشق ہے اہل بیت. ڈھونڈتا پھرتا ہے ذل دامن کے در مجھے، ڈھونڈتا پھرتا ہے ذل دامن کے در مجھے. محمد صلی اللہ